نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن استمعتي ہے نادرہ قرآن مپارا پہلا پارا کلمے اور تجوید کے ساتھ اسباق ہوتے ہیں اور تربیت نصاب کو بھی پڑھاتے ہیں۔ اس میں آپ کر سکتے ہیں پہلے اس پارے کو اچھی طرح نماز کے ساتھ دعا کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے۔ مپارا اس کو بھی مشق کروائی جاتی ہے۔ تربیت نصاب کتاب ہے جو ترجمے کے ساتھ پڑھائی جاتی ہے۔ اس تعلیم کا بھی یہی مقصد ہوتا ہے کہ بجائے اس کے اسٹوڈنٹ کو نکالا جائے اور سے پڑھایا جائے بہتر یہ کہ اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے کہ کی جائے۔ الرحمن الرحیم۔ تربیت نصاب کے اندر ایک تو اسکول کی ترتیب میں حمد و نظم اور مختلف اسباق اجتماعی طور پر پڑھائے جاتے ہیں۔ آج ہم کوشش کرتے ہیں کہ بچوں کے ہم تک حمد پڑھتے ہیں۔ نظم کے انداز میں اللہ تعالی کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ یہ اس کی تعریف بھی یاد کرنی ہوتی ہے۔ جہاں پہ کتاب کا نشان ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو حفظ یاد کرنا ہوتا ہے، ایسا حفظ کر کے سنانا ہوتا ہے۔ یہ آسان ہے بچوں کو جب چند دن اکٹھے پر پڑھتے ہیں تو وہ تربیتی نصاب کا ایک بڑا خاص طریقہ ہے 4 طریقے سے پڑھنے۔ ایک تو یہ ہے کہ استاد پڑھاتا ہے، پہلے بچے پڑھتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ تو ہے ایک بچہ پڑھتا ہے سارے پڑھتے ہیں۔ تیسرا طریقہ یہ ہے کہ سارے بچے اکٹھا سبق پڑھتے ہیں، یعنی یہ جو ہے نظم کے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ اب یہ استاد بار بار پڑھائے گا، پہلے پھر استاد کے پیچھے بچے پڑھیں گے اور پھر کچھ وقت ایک بچہ پڑھے گا، اس کے پیچھے سارے پڑھیں گے، پھر دوسرا بچہ پڑھے گا، اس کے پیچھے سارے پڑھیں گے۔ اسی طرح نورانی قاعدے کا سبق بھی اور ایمانیات کا سبق بھی اس میں جو تربیت نصاب ہے اس کو بڑے اچھے انداز سے دیکھا گیا ہے، کلر دیے گئے ہیں۔ جو سبق ہے وہ اس کو کلر دیا گیا ہے۔ ایمانیات کا سبق ہے اس کا گرین کلر ہے، حدیث کا سبق ہے اس کا ریڈ کلر ہے، جیسے حمد یہ اس کا پیلا کلر ہے۔ تو یہ خصوصیات ہے۔ تھوڑی سی حمد ہم پڑھتے ہیں۔ نظم کے انداز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنے کو حمد کہتے ہیں۔ سب سے برتر نام اللہ، سب سے بہتر نام اللہ۔ بچوں کو جب پڑھائیں گے تو پھر اس کو تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے۔ سب سے برتر نام اللہ، سب سے بہتر نام اللہ، سب کا سہارا نام اللہ، کتنا پیارا نام اللہ، جو بھی پکارے نام اللہ، اس کے سنوارے کام اللہ، آنکھوں کو یہ ٹھنڈک بخشے، دل کو دے آرام اللہ، دنیا کی ہر ہر نعمت تیرا خاص انعام اللہ، تیرے نور سے روشن ہو میرے صبح و شام اللہ، دل میں تیری یاد بسے، لب پہ تیرا نام اللہ، عاجز بندے پر کر دے اپنی رحمت عام اللہ۔ تو یہ جتنا اچھے سے اچھا ہو اس کو پڑھنا چاہیے، اور الفاظ جو مشکل ہیں ان کو سمجھانا بھی چاہیے، صرف رٹا نہیں لگانا۔ برتر، زیادہ، بلند، بہتر، یہ ٹھیک ہے جی، لب ہونٹ کو بولتے ہیں۔ تو کچھ دن حمد کی ان کو مشق دی جائے اسمبلی کے طور پہ، کہ یہ ہم ایک بچہ پڑھائے، پھر دوسرے دن دوسرا بچہ نعت پڑھائے،
تو باقی اسباب کو اسی طرح دیکھا جائے۔ آج ہم نعت کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ نعت جن اشعار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے اس کو نعت کہتے ہیں۔ اب جب ہم نے بچوں کو پڑھانا ہے تو بچے ہر قسم کے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5-7 سال کے بچے ہونے چاہیے، بہت زیادہ چھوٹے بچے ہوں گے تو ان کے لیے تھوڑے الفاظ بھی رٹنا پڑھنا مشکل ہوں گے۔ تو ہم نے اس طرح پڑھنا ہے، پہلے بولنا ہے نعت، بچے بولیں گے نعت، ہم اتنا بولیں گے جن اشعار میں، پیچھے بچے بولیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر بچے بولیں گے تعریف کی جاتی ہے اس کو نعت کہتے ہیں، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ، ایک اسٹیپ ان کو بتا دینا ہے، اس اسٹیپ کو آپ نے پڑھنا ہے، یعنی بچے پھر وہ مکس نہ کریں، ایک ہی جتنے الفاظ آپ نے بولے ہیں بچے اس کو اس طرح بولیں گے تو یاد ہو جائے گا۔ باقی اشعار تو کئی لین پوری پڑ جائے گی کیونکہ بہت ہی آسان اور تھوڑے الفاظ ہیں نعت اور حمد میں۔ محمد ہمارے نبی پیارے پیارے، وہ ہیں چاند اور ہم ہیں ان کے ستارے۔ دوسری کتابوں میں بہتر الفاظ وہ لکھے ہوئے ہیں جو صحابہ کے بارے میں، اصل تو وہی ہیں کیونکہ اصحابی کا نزول آیا ہے حدیث میں۔ وہ ہیں چاند اور ان کے تارے صحابہ، ایسے بھی ہے اگر شعر صحیح ملانا ہے تو، وہ ہیں چاند اور ان کے صحابہ ہیں تارے، محمد پیمبر ہیں پیارے ہمارے، محمد ہدایت کے روشن منارے، خدا کے سب احکام راہیں ہماری، نبی کے طریقے ہمارے سہارے، وہ آئے تھے مولا کا پیغام لے کر، دیے ہم کو قرآن کے 30 پارے، 1.25 لاکھ تھے ان کے پیارے صحابہ، یہ گل بوٹے سارے نبی نے سنوارے، ستایا گیا ان کو کس کس طرح سے، محمد مگر پھر بھی ہمت نہ ہارے، خدا راضی ہو جائے ہر انس و جن سے، محمد تھے بے چین اس غم کے مارے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں یا بعد میں صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا چاہیے کیونکہ شعر کے درمیان پر اس کا نظم کا جو ترتیب ہونے کی قائم رہتی۔ مینار یا منارے، مینار بلند سکون کو کہتے ہیں، راہ راستے طریقے، اور مالک مولا کو، گل بوٹے پھول اور اس کے پودے، انس وغیرہ انسان کی جمع ہے۔ یہ سبق ہے، اس کو ہمیں اچھی طرح یاد کرنا ہے، اللہ تعالیٰ نے توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔